آپ 1926 سے لے کے 1946 تک کی جو سیاست ہے ہندوستان کی وہ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قائد اعظم محمد علی جناح ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے کہ یہ ہوگا. اور جواہر لال نہرو جن کی کریڈٹ بھی بہت ہے, یہ نہیں کہ وہ کوئی چھوٹے لیڈر تھے, ایکچولی ٹو گیو دا کریڈٹ ٹو جواہر لال نہرو, وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے 1930 میں کمپلیٹ آزادی, مکمل آزادی یا سوراج کا نعرہ لگایا اور لاہور میں لگایا تھا. تو لیکن جو نہرو تھے اور گاندھی جی تھے اور پٹیل تھے, انہوں نے قائد اعظم کے اس پوائنٹ کو انڈرمائن کیا اور یہ کہا کہ نہیں 80% ہندو ہے یہاں پہ, وہ ہندو جو ہے اس کے اندر اکثریت جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. بٹ قائد اعظم محمد علی جناح نے اور اس سے پہلے علامہ اقبال نے اور اس سے پہلے سر سید احمد خان نے یہ کہا کہ یہ جب بھی موقع ملے گا برٹش یہاں سے جائیں گے, ہندو وہاں پہ آئیں گے تو الٹیمیٹلی ہندو مہاسبھا اکثریت لے گی. اور آج دیکھیے وہاں پہ کانگریس اور جو لبرل ممتا بنرجی ہیں, کیجریوال ہیں, یہ جو لبرلز مطلب ان کو کہا جا سکتا ہے جو کمیونل پالیٹکس نہیں کرتے, ان کا کیا حال ہے. اور جو کمیونل پالیٹکس کر رہا ہے نریندر مودی اور RSS اور دوسرے لوگ جو ان کے الائنس میں شامل ہیں, آپ دیکھیے کہ وہ اس وقت رائز کے اوپر ہے. اور جناح صاحب پرووڈ ہر پوائنٹ کے اوپر محمد علی جناح جو ہیں وہ صحیح ثابت ہوئے. اور انفارچونیٹ ہے کہ اب یہ جو الیکشنز ہیں اس میں وہ کہہ رہے ہیں ہم 400 سیٹیں جیتیں گے. ہاں بالکل, اپنے الائنس کے ساتھ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 400 سے سیٹیں 400 سے بھی اوپر بلکہ لے جائیں گے. آن گراؤنڈ اگر الیکشنز کی بات کریں تو جس طرح سے انہوں نے پورے ماحول کو ایک طرح سے ہائی جیک کیا ہوا ہے جو اس وقت حال ہے انڈیا میں, اسپیشلی لیڈنگ اپ ٹو الیکشنز جو ہے. آپ پارٹی کے آپ کو پتہ ہے وہ کیجریوال پہلے گرفتار ہو گئے تھے, اب تو خیر ان کو رہا بھی کر دیا گیا ہے کورٹ کی طرف سے, لیکن ان کو گرفتار کر لیا, پھر کانگریس کے اکاؤنٹس جو ہے وہ فریز کر لیے, پھر میڈیا پہ جس طرح سے مودی کا کنٹرول ہے, سوشل میڈیا پہ کہ تو وہ مطلب کنگ بنے ہوئے ہیں انڈیا میں. کوئی چانس ہے کانگریس کا, ذرا بھی چانس نظر آتا ہے؟ دیکھو میں جو لیٹسٹ میں دیکھ رہا ہوں نا, مجھے لگ رہا ہے کہ مودی اتنا وہاں پہ سیٹیں نہیں لے جا رہے جتنی ان کو لگ رہا تھا. اور اس سے اور یہ جو جس طرح سے میری ٹویٹس کے اوپر بھی انہوں نے ریئیکٹ کیا, اور اوور آل جو ریٹلڈ ہیں جس طرح سے بی جے پی کے پریشانی ہے, اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ راہل گاندھی نے ہیز پکڈ اٹ اپ. اور جو اس وقت کی وہاں پہ اور پھر دھاندلی بھی وہاں پہلی بار آپ کو پتہ ہے الیکشن کمیشن, یہ جو آپ نے جیسے بات کی اریسٹ کی, کیجریوال جو ہے وہاں پہ اریسٹ ہو گئے, تو جو پاکستان میں جس طرح کے الیکشن ہوئے ہیں اس طرح کی الیکشن جو ہے وہ شاید ہندوستان میں بھی وہ کرانے کا پلان جو ہے وہ کر رہے تھے. ظاہر ہے ابھی وہاں پہ سول سوسائٹی اتنی نہیں مری جتنی پاکستان کے اندر بیڑا غرق ہو گیا, تو وہاں پہ لوگ کھڑے ہو گئے. تو وہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آپ دیکھیے نا, دوسرا کیا ایشو ہے کہ وہاں پہ جو امبانیز ہیں, امیتابھ بچن ہیں, اڈانیز ہیں, یہ جو سارے بلینرز ہیں وہاں کے, وہ ایک ایکسٹریمزم کو پروموٹ کر رہے ہیں, سپورٹ کر رہے ہیں. اور وہاں پہ اور دیکھیے میں یہ چیز جو ہے نا ہمارے ہاں بہت لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ مسلم آئیڈینٹی اور ہے, اور ایک مسلم جو آپ سمجھیے کہ کنزرویٹیوزم ہے وہ اور ہے. مطلب سلمان خان ہے یا عامر خان ہے یا شاہ رخ خان ہے, وہ کنزرویٹیو مسلمان تو نہیں ہے نا. وہ کوئی یہ تو نہیں کہ ان کی وہ برقعے والے یا وہ اپنا کر رہے ہیں یا وہ تو ان میں تو فرق ہی نہیں لگتا کلچرلی, تو ان میں اور ان میں کیا فرق ہے کسی میں. ایکچولی جو ان کی ہندو مہاسبھا ہے وہ از فار مور کنزرویٹیو. وہ اگر آپ ہندو کنزرویٹیوز کو اٹھا کے دیکھیں اور مسلم کنزرویٹیوز کو اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو لگے گا بالکل ایک جیسے ہیں. لیکن یہ آئیڈینٹی کا ایشو ہے. اینڈ جناح صاحب واز ایکچولی جو پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے وہ مسلم آئیڈینٹی کی بات کر رہے تھے. یہ اور آج مسلمان کی ایک اس نسل سے ہونا جرم ہو گیا ہے. اٹس ناٹ کہ آپ کی لائف کیسی ہے, آپ لبرل ہیں اپنی پرسنل ویوز میں یا اپنی کیا پریکٹس کر رہے ہیں, کیا پریکٹس کریں. اگر آپ کی لائنیج جو ہے وہ مسلم ہے تو یو آر ان ٹربل.